جناب سیدہ نے خود امیر کائنات کے سامنے کہا، مولا علی بھی تو علی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ملکہ عالمین نے فرمایا، یا علی مشکل کشا، میرا ایک فضل وہ ہے جو کسی میں نہیں۔ اس پر لعنت ہے جب مولا علی سیدہ کے فضائل سنتا ہے تو تم کیوں نہیں سنتے؟ وہ کون سا فضل ہے؟ مخدومہ کہتے ہیں، یا علی وہ میرے بیٹوں میں بھی نہیں، یا علی وہ آپ میں بھی نہیں، یا علی وہ میرے بابے میں بھی نہیں۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے، القاب بنے ان کے لیے، ہاں، اور ویسے بھی سلطان انبیاء کا فرمان ہے کہ جس نے میرا نام تلاوت کیا اور مجھ پہ صلوات نہ بھیجی اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ تو تم تو کہتے ہو سارے ہی ایک ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں نہیں، کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس شہزادی کا جو نام ہے اس کے معنی کیا ہے؟ نام اللہ نے رکھا ہے، معنی کیا ہے؟ اس شہزادی کا نام قرآن میں ایک ہے لیلۃ القدر۔ کیا نام ہے؟ اور میں مولانا کے کرم سے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کسی اہل علم کو کوئی اعتراض ہو تو ہمارے پاس انبار ہیں دلائل کے، توجہ ہے جی؟ ہاں، تو یہ ضد نہ کیا کرو کہ پہلے نہیں پڑھا گیا، آج اس نے وہ پڑھا اس نے پڑھا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو تقیہ کے دور میں نہیں پہنچی، آپ پہنچ رہی ہیں، تو تم قبول کرو، آگے دیوار تو نہ بنو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، دوسری بات، پہلے حصول علم کے لیے مشکلیں بڑی تھی، ذرائع سورس بڑے تھوڑے تھے۔ اب کوئی سن رہے ہو جی میری بات کو کہ نہیں؟ وہ پہلے بکس ہی رسائی نہیں ہوتی تھی، پھر جو علوم سے واقف نہیں ان کو فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اب بچے کے پاس ہے یہ موبائل اور ایک ایک سی ڈی میں ایک ایک لاکھ کتاب ہے، توجہ ہے جی؟ اور ادھر آپ جس زبان میں میسج دیں جواب آپ کو مل جاتا ہے۔ تو ممبر پہ آنے والوں کو بھی اب ہوش کے کام کرنے چاہیے کہ اب مجمع کو جاہل نہ سمجھو، اب تو تم سے بہتر جاننے والے مجمع میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ذرا ذمہ داری کا کوئی ثبوت دو، ادھر ادھر یہ وہ چھوڑ دو۔ پریشان تو نہیں آپ ہو رہے؟ تو جو باتیں آئیں ان کو وصول کرو۔ ہاں، اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو سرکار کی طرف لوٹا دو، انکار نہ کرو، اور جہریت بھی نہ کرو۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی، کوئی نہیں مانتا، تو مجھ کو بھی اس سے جھگڑے کی ضرورت نہیں، پیش کرنے کا میرا حق ہے۔ کروں جی دل چاہ رہا ہو تو؟ اچھا چلو جی، میں نے یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا پڑھا، اس کا مطلب ہے آیت قرآن میں ہے جی، اس کا مطلب ہے قرآن میں آیات ہیں۔ اب کتنی ہیں میں اس پہ بحث نہیں کر رہا، آیتیں ہیں قرآن میں، اور ان آیتوں کا ادب ہے، چونکہ وہ قرآن میں ہیں
उनका अदब है। कुछ समझ आ रही है जी? मैं मुसलमानों से पूछता हूँ, ये कुरान की वजह से हर आयत अदब में है ना? कोई आयत के मुकाबला में आयत बना सकता है? नहीं बना सकता। अब कुरान में ही आयतें दो किस्म की हैं। तवज्जो रहे जी, बात तो निकली है। अब इसी पे मैं जितनी देर आपसे बात हो सके मालिक के करम से करूंगा। दो किस्म की आयतें हैं। एक आयतें हैं जो तिलावत की जाती है। हो वल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, वो तुम पे उसकी आयतों की, जरा बोलो जी, तिलावत करें। अब ये आयतें हो गई तिलावत वाली। अब मैं फिर आयत पढ़ता हूँ। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बे अब्दिही लैलो मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। तवज्जो है जनाब? हमने अपने अब्द को बुलाया, किस लिए, क्यों बुलाया? मेराज पे बड़ी गुफ्तगू सुन्नी शिया दिन रात कर रहे हो, तो क्यों बुलाया? लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उसको अपनी आयतें दिखाएं। हैदरी क्यों किबला? ताकि हम उसको अपनी आयतें दिखाएं। अब आयतें दो किस्म की हो गई, एक जो तिलावत की जाती हैं और एक वो जो ज़ियारत की जाती है। कोई साथ हो मेरे? दो हो गई ना, एक तिलावत वाली, एक ज़ियारत वाली। अब किसी किताब में किसी मुफस्सिर का मुझे ये नजरिया बताओ कि अल्लाह ने नबी को कहा हो कि मैंने तुझे तिलावत वाली आयतें देनी है, लेने के लिए आ। जहां थे आयतें आ गई। मैं कुछ कह रहा हूं। गार में थे आ गई, घर में थे आ गई, मैदान में थे। कुछ सुन रहे हो मेरी बात को बच्चों के? नहीं आ गई ना। अब ये देखने वाली आयतों के लिए कहा जाता है नहीं उधर आ। समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? अब मैं पूछता हूं, ये तिलावत वाली आयतें बुलंद हैं या ज़ियारत वाली? नहीं, मैं कौन सी बुलंद है? जो मानते हो दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतकिम, या इमाम अल मुंतज़र, नाराए हैदरी। भाइयों ये टाइम क्या हो गया है और कितनी देर पढ़ने? 5 बजे तक। अब टाइम क्या हुआ है? 4:20। 420 ना हो जाए। तवज्जो है जी। क्या कह रहा था जी? अब 2 किस्म की आयतें हो गई, मेरे साथ हो जी। एक तिलावत वाली, एक ज़ियारत वाली। मैं मिंबर पे कसम उठा के कह रहा हूं, मेराजें भी हजूर की बड़ी हैं और दिखाने के लिए आयतें बुलाया। हजूर गए तो आयत अता भी की। तवज्जो है जनाब? और कुरान ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओ मुसलमानों, और जिस आयत को अल्लाह मुस्तफ़ा को
عطا کرے اس کا ادب کتنا ہوگا. ذرا اس کو سمجھ. میں الجھتا نہیں ہوں. جو میرے ساتھ ہیں میں چاہتا ہوں جلدی جلدی اس بات کو سمیٹا جائے. جناب سیدہ نے خود امیر کائنات کے سامنے کہا, مولا علی بھی تو علی ہے نا. اللہ اکبر. ملکہ عالمین نے فرمایا یا علی مشکل کشا, میرا ایک فضل وہ ہے جو کسی میں نہیں. آپ حیران ہو گئے ہیں جی. مخدومہ نے کلام ہو رہی ہے جی. سبحان اللہ. فضائل سیدہ اپنا بیان کرنے لگی ہے, سننے والا بھی حیدرے کر رہا ہے. ہاں اس پہ لعنت ہے. جب مولا علی سیدہ کے فضائل سنتا ہے تو تم کیوں نہیں سنتے؟ کہا ایک فضل وہ ہے جو کسی میں نہیں. میرے ساتھ ہو جی. وہ آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی میں نہیں. توجہ ہے جی. وہ مریم سے لے کے حوا تک کسی میں نہیں. ٹائم تھوڑا بچ گیا ہے, ایک بات ہی شاید کر سکوں اور سلام کرنے لگا ہوں. سمجھ آ گئی ہے؟ وہ کون سا فضل ہے؟ مخدومہ کہتے ہیں یا علی وہ میرے بیٹوں میں بھی نہیں. یا علی وہ آپ میں بھی نہیں. یا علی وہ میرے بابے میں بھی نہیں. بی بی کے نام کی مجلس ہے نا, اور خدا کے بندو کچھ سنا بھی تو کرو نا. آپ حیران ہو گئے. کہا مخدومہ بیان تو فرمائیے وہ فضل کون سا ہے؟ کہا وہ فضل ہے کہ میرے نور کو آدم کی پیشانی نے مس نہیں کیا. ہائے ہائے. میرے دیکھو جی, میں صلب و رحم کی لفظ استعمال نہیں کر رہا. اگر وہ کروں تو مجھے ان کے معنی بتانے پڑیں گے. اس کے لیے ایک مجلس درکار ہے. یہ جو صلب تمہارا مطلب ہے ان کا نہیں, جو رحم تمہارا مطلب ہے ان کا نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے میں یہ لفظ نہیں استعمال کر رہا. بھلی لگے یا بری لگے یہ میں مقام ادب سمجھ رہا. ان کے لیے لفظیں بھی ادب میں کوئی اعلیٰ تلاش کرنی چاہیے تھی, جس پہ کام ہی نہیں کرتے, اور جو کرے اسے کرنے نہیں دیتے. فرماتی ہے میرے نور کو آدم کی پیشانی نے مس نہیں کیا, حوا کی پیشانی نے مس. ہائے ہائے. ہاں سلطان انبیاء کے نور کو مس کیا ہے, امیر کائنات کے نور کو مس کیا ہے. توجہ ہے جناب. بی بی فرماتی ہے میرے نور کو کسی پیشانی نے مس نہیں کیا. اللہ نے میرے بابے کو ڈائریکٹ بلا کے عطا کیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. صلی علی محمد و آل محمد. کچھ سمجھ آئی ہے جی؟ ڈائریکٹ عطا کیا. اور ارشاد فرمایا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق. افلاق تو تیرے لیے بنائے ہیں, لیکن سیدہ تیرے عمل کی جزا نہیں, یہ میری عطا ہے.
सैयदा को देख के ही पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा अल्लाह हूं। समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं आ रही जी? अल्लाह अकबर। अता का मतलब है ये मांगता था। तो सुना मैं क्या कहा? अता का मतलब है किबला कोई साइल हो तो अता होता है। बेटे चले गए, ताना दिया कि इसका बेटा है कोई नहीं, ये चला जाएगा, इसका नाम मिट जाएगा, पैगाम मिट जाएगा। जाग रहे हो रसूल की उम्मत और नबी के आशिकों, काफिरों ने क्या कहा कि बेटा जो कोई नहीं, नाम मिट जाएगा, पैगाम मिट जाएगा। ताना दिया ना, ऐसा ताना था जो पत्थर खा के दुआएं देता है, उसके दिल पे असर हुआ। अल्लाह ने कहा मेरा महबूब परेशान ना हो, इन्ना अताइना कल कौसर। तवज्जो है साहबान, मैं तुझे कौसर अता। आए मेरे साथ हो तो बात करो। मैं तुझे, ये अता है अल्लाह की मुस्तफा को। ये दो अताएं हैं, पढ़ो। कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मेरे अल्लाह मुझे सुल्तान नसीर अता कर। हाय हाय हाय, मुझे सुल्तान नसीर अता कर। सैयदा भी मांगी, हैदर भी मांगा। इसीलिए कहा अगर मौला अली ना होते तो बतूल का कुर्ब कोई ना था। क्यों? ये भी अता, वो भी अता। उसको लेने के लिए मुस्तफा को अर्श पे जाना पड़ा। तो जाग रहे हो? उसको लेने के लिए अर्श पे जाना पड़ा, और हैदर को लेने के लिए अल्लाह ने कहा मेरे घर में आ।